جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے کار خیر کا. اور ناظرین، آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی اپنے آج کے سیگمنٹ یا آج کے اس پروگرام میں، ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں یا آپ کی معمولات میں جن سے آپ کو ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا ہے یا لوگوں سے ملوانے کا اشتیاق رہتا ہے. ایسی ایک شخصیت جو ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور دل کے ڈاکٹر ہیں، یعنی کارڈیک سرجن ہیں. ایک طویل عرصے تک کارڈیک سرجری کی فیلڈ میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اب بھی کارڈیک سرجری کی فیلڈ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے بڑا کام ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے رہیں، لیکن ایسے لوگوں کو تکلیف سے، بیماریوں سے نجات دلا دینا جو وسائل نہیں رکھتے اپنے علاج کے، جو یہ وسائل نہیں رکھتے کہ وہ اپنے علاج کے پیسے دے سکیں. اور کراچی جیسے علاقے میں، کراچی کے علاقے کورنگی میں ایک ایسا اسپتال ہونا جہاں پہ کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے، یعنی کوئی مریض آئے، اٹینڈنٹس آئیں، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو، دل کے امراض ہوں اور دوسری بیماریاں ہوں، ایمرجنسی کے دروازے یا او پی ڈیز کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ کیش کا کاؤنٹر موجود نہیں ہے. آپ پیسے دے ہی نہیں سکتے. اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں آپ ڈونیٹ کر دیں، عطیہ کر دیں، لیکن علاج کے پیسے نہیں لیے جائیں گے. یہ بہت بڑی اور ایک بالکل منفرد سروس ہے جو کہ دی جاتی ہے. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، انڈس ہاسپٹل کراچی کی جانب سے یہ سروس دی جاتی ہے. اور آج ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں انڈس ہاسپٹل کے سی ای او جناب ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تھینک یو شکریہ جی. ویسے تو خیر ہم لوگ سب جانتے ہیں انڈس کے بارے میں، اور سول ہاسپٹل سے آپ کو دیکھتے آئے ہیں. ماشاء اللہ آپ میرے استاد بھی رہے ہیں سول ہاسپٹل میں. انڈس ہاسپٹل کی ابتدا کیسے ہوئی، کب سے اس کا آغاز ہوا، کچھ یہ بتائیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سر 2007 میں جو ہے نا انڈس ہاسپٹل شروع ہوا تھا. ایکچولی تو خواب 1987 میں دیکھا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ایک پورا پروسیس چلتا رہا. 2005 میں کام شروع ہوا، 2007 میں 150 بیڈ سے شروع ہوا. اور جس وقت شروع کر رہے تھے تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید، کیونکہ ایک منفرد آئیڈیا تھا کہ فری، پیپر لیس اور کیش لیس، جو کہ کیش کاؤنٹر نہ ہو، تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے. لیکن ہمارا یقین اللہ پہ تھا، وہی ہماری بنیاد تھی، اور وہ بھی یقین یہاں سے تھا. تو بس اس وقت جو ہے نا لوگ، مجھے 99.9% لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ چل نہیں سکے گا. کسی نے 1 ماہ دیا، کسی نے 6 ماہ، کسی نے سال دیا کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. آج الحمدللہ کوئی 15 سال پورا ہونے والا ہے، انشاءاللہ اگست میں ہو جائے گا. تو ایک ہاسپٹل جو 150 بیڈ سے شروع ہوا تھا وہ 300 بیڈ پہ جا چکا ہے. اور اس کے علاوہ 13 ہاسپٹل پورے پاکستان میں. 13 ہاسپٹل؟ جی جی، جس میں سے 8 پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہیں. 51 ڈسٹرکٹس آف پاکستان میں ہماری پرائمری ہیلتھ اور پبلک ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں. فکس کلینکس ہیں، کنٹینر کلینکس ہیں، موبائل کلینکس ہیں، بوٹ کلینک ہے. تو یہ جو کہ ہم سدرن پنجاب میں ہم نے شروع کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا 4 ریجنل بلڈ سینٹر، 4 جو ہے نا فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر جہاں آرٹیفیشل لمز بنتے ہیں. اور چائلڈ ہوڈ کینسر کا سب سے بڑا یونٹ ہے، کوئی 85 بیڈ کا. اور جو پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے تھا، آج کوئی آپریشنل بجٹ ہمارا اور ایکسپینشن کا بجٹ تقریباً 34 ارب روپے کا ہے. 34 ارب روپے کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل. یہ تمام جو 13 ہاسپٹل ہے پورے نیٹ ورک انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک. کیونکہ جب آپ انڈس ہاسپٹل کہہ رہے تھے، اب ایکچولی یہ ہاسپٹل رہا نہیں، یہ انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک ہو چکا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اور ماہانہ کوئی تقریباً، اور یہ آفیشیلی نام چینج ہو چکا ہے اس کا، اور اس کا نام چینج ہو چکا ہے. ماہانہ کوئی تقریباً 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ مریض مستفیض ہوتے ہیں اس پورے یونٹ کے، پورے نیٹ ورک کے اندر. سر یہ تمام کام جس وقت آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اور اب جب کہ اتنے بڑے پیمانے پہ پہنچ گئے، لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ رہی یا آپ محنت کرتے رہے؟ شروع میں نہیں رسپانس تھا، اس کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ؟ نہیں، الحمدللہ. دیکھیں، ایک ہمارا ایک ٹریک تھا، جیسے آپ نے کہا کہ سول ہاسپٹل سے پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن، بلڈ بینک، اور پھر کیجویلٹی، اور پھر کارڈیک سرجری، یہ تمام جو ہے نا پبلک سپورٹ سے ہوتا رہا. تو ایک ٹریک موجود تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ڈوئرز ہیں،
اور انشاءاللہ یہ لوگ کریں گے اور صرف طریقے سے. اور پاکستانی قوم آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے تو پھر کوئی پیسے کی ہم سے بڑی مخیر قوم شاید میرے خیال میں کوئی نہیں ہے. اور خاص طور پر کرائسس میں تو اس قوم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے بالکل. چاہے 2005 کا زلزلہ ہو یا سیلاب 10-11 کا ہو یا کووڈ کا ہو. آپ نے 2 سال کووڈ میں دیکھا جس طریقے سے اس قوم نے ریئیکٹ کیا اور اس کا رسپانس نظر آیا اور دنیا نے مانا اس چیز کو, تو وہ اتنا ایشو نہیں تھا. لیکن جو الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں, اب ایکسپینشن میں جا رہے ہیں تو وہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ. سر اتنی مینیج طریقے سے کس طریقے سے سروسز کو چلایا جاتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے پرسنلی آپ خود بہت ساری چیزوں میں جو ہے چیزیں سپروائز کر رہے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ سفارش اور پرچی سسٹم نہیں ہے سر, یہ اس کا کیا راز ہے سر؟ یہ بتائیں. دیکھیں ہم نے پہلے سے یہ کہا تھا کہ ایک سسٹم بنائیں گے اور سسٹم بنا دیا گیا, اور میں بہت ساری چیزیں دیکھتا بھی نہیں ہوں. ہاں یہ جو ہے نا ایک ماشاءاللہ ایک بڑی ٹیم ہے, اور ٹیم جو ہے نا وہ اس کو چلاتی ہے. یہ ڈیلیگیٹڈ کام ہے, اور اصل میں جو لوگ جو چنے گئے ہیں نا وہ لوگ چنے گئے جو کہ جن کا کوئی پیشن تھا اور ان کا مشن تھا. جیسے بلڈ سینٹر میں ڈاکٹر صبا جمال ہے, چائلڈہڈ کینسر میں ڈاکٹر شمول اشرف ہے, ڈاکٹر ظفر زیدی ہے. مطلب آپ ایک ہیرا موجود ہے جو اس کو لے کے چل رہا ہے. اور انڈس ہاسپٹل دیکھیں واری کے نام سے مشہور نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک شخصیت ہے, یہ ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہے نا, انڈس کا نام آتا ہے تو انڈس ہاسپٹل آتا ہے. یہ نہیں آتا کہ پہلے میرا نام ہے اور پھر انڈس کا ہے. میں نے اس چیز کو ڈیلیبریٹلی جب میں نے شروع کر رہا تھا تو میرے ایک دوست ہے, انہوں نے کہا تھا یار دیکھو جب تم شروع کرے نا, آج اگر 1:10 کے اسکیل پر دیکھوں تو تم 10 پہ کھڑے ہوئے ہو, انڈس 0 پہ ہے, اور تمہارا KPI یہ ہے کہ اس کو ریورس کرنا ہے. مجھے تمہارے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور الحمدللہ یعنی انڈس کو 10 پہ لے کے جانا ہے آپ نے. ودن 2-3 سال میں ہی یہ ہو چکا تھا. اور میں جیسے آپ سوشل گیدرنگ میں جاتے ہیں تو کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو آپ کو نہیں جانتے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ اچھا ڈاکٹر ہیں, کہاں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں انڈس میں کام کرتا ہوں. اچھا وہ جہاں پر ڈاکٹر ظفر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہی ہسپتال ہے. پھر کسی نے کہا اچھا وہ ہاسپٹل جہاں ڈاکٹر اختر عزیز ہوتے ہیں؟ جی وہی ہاسپٹل ہے. تب مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ایک ادارہ بن چکا ہے, ہم ہو یا نہ ہو یہ ادارہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. سر ایک جو مسئلہ آتا ہے, کیوز بہت لمبی ہیں, یعنی چاہے آپریشن کی ڈیٹس ہوں, ایمرجنسی کی بات ہو, اس کو کیسے کم کریں گے سر؟ سروسز بہت اچھی ہیں, بہت ٹاپ آف دا لائن ٹریٹمنٹ ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی جگہ پہ یہ دونوں چیزیں اچھی موجود ہوں تو تمام لوگ, چاہے وہ استطاعت رکھنے والے لوگ ہوں یا وہ نا استطاعت رکھتے ہوں, لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ فوراً جانا چاہتے ہیں. اچھا سر, ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. ایک بریکنگ نیوز ہے, بریکنگ نیوز کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں آتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان الکریم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا یہ نشریات رمضان الکریم سیگمنٹ کار خیر اور شخصیت ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری خان, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, کارڈیک سرجن ہیں, اس کے علاوہ CEO ہیں انڈس ہاسپٹل کراچی کے. کراچی کا انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک, اگر میں صحیح بات کروں تو اب ایک انڈس ہاسپٹل نہیں ہے, کئی انڈس ہاسپٹلز ہیں, اور اس کے پورے نیٹ ورک کو انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک کہتے ہیں, جو کہ علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ڈاکٹر باری سے بات ہو رہی تھی اور ہم پوچھ رہے تھے کہ یہ جو کیوز لگتی ہیں, جو لائنیں ہوتی ہیں, یہ کیوز ایک تو وہ ہوتی ہے جو کہ ہم فزیکل کیوز دیکھتے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے میں. ایک کیوز وہ ہوتی ہیں کہ آپریشنز ہونے ہیں, ٹریٹمنٹس ہونے ہیں, اس میں بھی کیوز ہیں. لیکن پھر بھی اگر واقعی یہ میں نے خود دیکھا ہے, بھائی سے ڈاکٹر پریکٹس کے حوالے سے جانتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی ایمرجنسی ہے اور جس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس کا آپریشن ٹلنے کی وجہ سے, اس کو فوراً مل جائے گا, اس کا آپریشن ہو جائے گا. لیکن سر ویسے بڑی لمبی کیوز ہیں. نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ نے وہ محاورہ سنا ہے نا, ایک انار 100 بیمار. بالکل. تو یہاں ایک انار کروڑ بیمار ہے. تو آپ سوچیں نا کہ اس کو کیسے ہوگا. اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ یہی چیز ہے. مجھے روز اس کرب سے گزرنا پڑتا ہے, کیونکہ میں صبح جب میں آتا ہوں ہسپتال میں تو مجھے میری آنکھوں میں جو ہے نا آنسو ہوتے ہیں شکرانے, کیونکہ ایک جمع غفیر ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہیں, ان کے چہرے پہ ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ان کا نمبر ابھی آ جائے گا, دیکھ لیے جائیں گے, اور اس کی ایک آپ کے اندر ایک جو ہے نا خوشی سارے دن رہتی ہے. لیکن شام کے بعد پھر وہ ایک فون آنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی بیڈ پیدا کر دیں, کوئی بیڈ. دیکھیں ایمرجنسی میں تقریباً 1000 مریض آتے ہیں, جس میں سے 200 مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے.
بالکل जेन्युइनली चाहिए। जेन्युइनली चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम मेरे पास ये होता है कि मेरे पास 30 से 35 बेड खाली होते हैं और उसमें 30 से 35 ही आ सकते हैं, और एक बिस्तर पे 2 हम नहीं लिटा सकते। सही बात। पब्लिक सेक्टर में 3 लिटाए जाते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब उसमें आप इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई एक बेड पे 2 किसी को लेटा 2 है, लेटे। मुमकिन नहीं है। तो वो, लेकिन इसी वजह से हम इसके एक्सपेंशन पे जा रहे हैं। तो अब इंडस हॉस्पिटल एक्सपेंड हो रहा है और उसी साइट के ऊपर फॉर्चुनेटली हमारे पास 20 एकड़ जगह हाँ थी जहाँ पर, माशाल्लाह। तो उसके ऊपर काम शुरू हो गया। हमारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इंशाल्लाह अगले साल दिसंबर में हम नई बिल्डिंग में मूव कर जाएंगे, नए अस्पताल में मूव नए कर अस्पताल में जाएंगे move इंशाल्लाह। ये सर, ये जो नया अस्पताल है ये 1350 बेड पे मुश्तमिल है जी, अगले साल हम इंशाल्लाह 600 बेड पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद हर साल हर 6-6 महीने में बेड ऐड होते चले जाएंगे और 2027 तक हम 1350 बेड पे चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉड्स होंगे जो एक्सपेंशन, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए अल्टीमेटली 1800 तक जा सकते हैं हम उसके लिए। 1800 तक। यानी अभी इस वक्त कितने बेड? अभी 300 बेड है। 300 अभी 300 बेड है। 300 से हम अब नेक्स्ट जो चले जाएंगे नई बिल्डिंग में तो 600-650 डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, फिर उसके बाद 3 गुना हो जाएंगे, मतलब अच्छा, फिर 50% और बढ़ फिर जाएगा। 50% और इसी तरह बतदरीज बढ़ता चला बढ़ता जाएगा। चला कितने सरमाए की जरूरत इस एक्सपेंशन के लिए? कोई देखिए तखमीना हमारा लगाया अभी गया सर? जो प्री मिनी बजट जो कि आया, जिसके ऊपर सारी एग्जाम्शंस हमसे ले ली गई हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे ऊपर तकरीबन 21% का जो है ना या 20% का सेल टैक्स लग गया है। उससे पहले 34 अरब रुपए का था प्रोजेक्ट, लेकिन ये टोटल प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में 50 अरब तक चला जाएगा। जो सूरत हाल रह रही है और डॉलर जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये 50 अरब तक चला जाएगा। अच्छा इतना। अच्छा, डोनेशंस वगैरह का क्या रहता है? ज़्यादा मुखय्यर हजरात जो हैं वहाँ से ज़्यादा डोनेशन आपको मिल जाती है, या फिर आम लोग जो हैं जो कि अकाउंट में या वैसे बॉक्सेस में जो डोनेशन डालते हैं वो ज़्यादा डोनेशन? बोर्ड देखिए, बड़े डोनर्स तो डेफिनेटली ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन नंबर्स अगर मैं देखूं ज़्यादा तो आम लोग भी बहुत डालते हैं, मतलब 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, काफ़ी लोग होते हैं। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड रजिस्टर्ड हैं, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएई में, स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी में। तो वहाँ पर जब मैं जाता हूँ फंड रेजिंग के लिए, तो मैं वहाँ पर जाके भी बात करता हूँ कि जी आपको हमेशा पाकिस्तान से बुरी खबरें मिलती हैं कि जी करप्शन है, रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज लाइनें नहीं है, पानी जो है ना साफ़ नहीं आता, बिजली 24 घंटे में 3-4 घंटे आती है। लेकिन मैं आपके लिए अच्छी खबर लेके आया हूँ, और अच्छी खबर ये है कि हमारा 90% जो है ना फंड जो है ना वो पाकिस्तान से रेज होता है। माशाल्लाह 90%, 14 अरब रुपये का पाकिस्तान से रेज होता है। और मैंने उनसे ये कह के आया था कम से कम 50-50 तो होना चाहिए। सही बात। एक्सपेक्ट 50-50 तो करें हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह करेंगे, बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो रेशियो 8% से 10% पे आ गया है। अब इंशाल्लाह इस साल और बढ़ेगा, तो यकीनन बढ़ेगा और ये इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई मसले में मेरा ज़रा बराबर भी मुझे इसमें जो है ना अंदेशा कब तक समझ रहे हैं कि कंप्लीट हो जाएगा ये जो एक्सपेंशन है, जिसमें हम 1350 है 1350 बेड पे जब चले 1350 हम इंशाल्लाह 2027 तक चले जाएंगे। 2027 तक हो जाएगा। हमारी यूनिवर्सिटी भी बन रही है। अच्छा, चार्टर हो चुका है। इसी मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, मेडिकल नर्सिंग कॉलेज और कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, उसके अलावा फिजिकल थेरेपी, और ये हमारा चल रहा है। अब फार्मेसी, फिर मेडिकल, डेंटल और पब्लिक हेल्थ का हमारा होगा। तो ये कब तक चार्टर हो जाएगी सर? चार्टर हो चुका है, चार्टर हो गया, हो चुका है। अब हमारा 3 कॉलेज हैं, चौथा जैसे ही आ जाएगा तो हमारी 4 फैकल्टी हो जाती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द यूनिवर्सिटी HEC के लिए, HEC रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो हम इंशाल्लाह अगले साल करना शुरू कर देंगे। उसमें भी 1 साल लगता है। अच्छा। फिर इसी तरह हमारा लाहौर में 600 बेड का हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार हो गई है। अच्छा। हमारा 100 बेड ऑपरेशनल हो गए हैं। अगले साल 300 बेड हो जाएंगे और 2025 तक 600 कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आवाम को, या अपील क्या करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, अपील यही है कि जैसे मैंने कहा, ये बंदा ये हमारा है नहीं और इसने यकीनन बच जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो आप मरीज़ों की दुआ, अल्लाह ताला के करम से, मरीज़ों की दुआओं से और आप आम लोगों के ताउन से होगा, उनके सदक़ात, उनके खैरात, उनके ज़कात के साथ होगा। और ये जो है ना वो हमारे ऊपर या उन मरीज़ों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। जो हम देते हैं तो अल्लाह भी हमारे लिए ही अपनी जगह बना रहे हैं हम जन्नत में, तो वो रास्ता है। और ये मरीज़ जो है ना जो दुआ करते हैं वो सिर्फ स्टाफ के लिए, हॉस्पिटल के लिए नहीं करते, उन तमाम लोगों के लिए करते हैं कि जिन लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डाला है।
اور وہ دعائیں جس طرح دے رہے ہوتے ہیں اگر آپ آ کے دیکھیں, اور میرے لوگوں سے یہ ہے کہ آپ خود آ کے دیکھیں, آپ کا دل ٹھکے تو پھر آپ کنٹریبیوٹ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ آئیں گے تو آپ یقیناً کچھ نہ کچھ اس کے اندر اپنا حصہ ڈال کے جائیں گے. اچھا سر, یعنی یہ اکاؤنٹ کا طریقہ ہے, یہی طریقہ ہے, اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں پیسے؟ دیکھیں ملٹیپل طریقے ہیں. جی سر بتا دیں ذرا, ایکسپلین کر دیں جو لوگ دیکھیں ہمارا ایک تو یہ ہمارا UN نمبر ہے 111111880, تو وہاں سے آپ کو تمام پتہ لگ سکتا ہے. 111111880 یہ نمبر ہے. پھر ہماری ویب سائٹ ہے indushospital.org.pk, اس پہ تمام طریقے لکھے ہوئے ہیں. آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ بھی کر سکتے ہیں, اپنے ایپ کے ساتھ جا سکتے ہیں, رائڈر آپ کے ساتھ آ کے لے سکتا ہے, اور مختلف طریقے ہیں. بہت آسان ہے, ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہر طریقے سے. جو طریقہ آپ کے لیے آسان ہے, ہمارا جو ڈپارٹمنٹ اس کو آپ کے آسانی کے ساتھ آپ کی کنٹریبیوشن لے لے گا اس کے اندر. ٹھیک. تو سر یعنی ہر طریقہ موجود ہے, بس یہ ہے کہ اب سر کتنے % آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی کنٹریبیوشن رہ گئی جس کے بعد آپ کے لیے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا آسان ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ہمارا ایک ڈائنامک ٹارگیٹ ہے. دیکھیں ہم لوگ تو رکے تو نہیں, مطلب 10 کروڑ سالانہ سے ہم 34 ارب تو چلے گئے ہیں, اور جب یہ ہاسپٹل 600 پہ جائے گا تو یہ 34 ڈبل ہو چکا ہوگا, بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا, بڑھتا چلا جائے گا. مہنگائی کی وجہ سے نہیں, اور پھر نمبرز بھی بڑھیں گے نا, مریضوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. پھر ہم 5 لاکھ نہیں مہینے کے ہو رہے ہوں گے, پھر 15 لاکھ ہو رہے ہیں. 15 لاکھ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی حساب سے بڑھے گا. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا, میں کہتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اس کا رزق لکھ کے بھیجتا ہے, تو جیسے نمبر بڑھائے گا تو اللہ میاں اس کے لیے کوئی راستہ بنا کے بھیجے گا انشاءاللہ. اچھا سر, آپ کو کچھ گفٹ ہیمپرس بھی ہم دینا چاہیں گے جو مختلف ہمارے ساتھ جن لوگوں کا تعاون حاصل ہے ان کی طرف سے موجود ہیں. ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آگاہی ملے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے مطلب ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس قسم کی نوبل کاز کر رہے ہیں, اور ابھی سے نہیں سر, ایک عرصے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. بہرحال یہ میں گفٹ ہیمپرس آپ کو دینا چاہوں گا. مجھے اور لا دیجیے گا, ہیلز کا گفٹ ہیمپر لا دیں, مرحبا کا گفٹ ہیمپر لا دیں. سر یہ مزیدار حلیم کا گفٹ ہیمپر ہے, یہ فار می باڈی اسپرے کا گفٹ ہیمپر ہے, عیسیٰ لیب کا گفٹ, اس کو صرف اندر سے باکس نکال دیں. جی اچھا, یہ آپ کے ہیلز کا گفٹ ہیمپر ہے, اور مرحبا کا گفٹ ہیمپر دے دیجیے گا مجھے. جی یہ مرحبا کا گفٹ ہیمپر ہے. سر یہ تمام آپ کے ساتھ جائیں, بیٹھیں سر, تشریف رکھیں. تھینک یو. یہ سر سارے آپ کے ساتھ جائیں گے, اور اسٹل ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. نہیں, آپ بہت اچھا, آپ یاد رکھتے ہیں سر. ارے سر آپ کی بڑی مہربانی ہے, اور ہمیں تو بڑی عزت افزائی, کیونکہ ویسے ہی استاد کوئی آتا ہے سر تو ویسے ہی اچھا لگتا ہے. تو سر کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں لاسٹ میں لوگوں؟ دیکھیں بس یہی ہے کہ ایکسپینشن ہماری اس وقت بڑی نیڈ ہے. جو آپ کیوز ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایکسپینڈ کریں, اور اس کے لیے جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور خود کریں, اپنے یہ میسج کو آگے پہنچائیں. اپنے جو رشتہ دار باہر ہیں, اپنے جو ہے نا لواحقین کے لیے, اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ, کیونکہ یہ تو صدیوں تک چلے گا یہ ہسپتال, تو وہ انشاءاللہ وہ صدقہ جاریہ رہے گا آپ کے پیرنٹس کے لیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان الکریم.